अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम का आखिरी जलसा लाहौर में, कामयाब या नाकाम, मुख्तलिफ दावे और तज्जिए, मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बयानी है कि जंग कौन जीत रहा है। तहरीक का पहला मरहला ख़त्म हुआ, पीडीएम ने क्या खोया, क्या पाया और अगले मरहले में किन चैलेंजेस का सामना है, आज के हैं ये तमाम सवाल। सेठी साहब, हमने देखा लाहौर का जलसा अभी शुरू भी नहीं हुआ था तो टीवी पे हुकूमती तर्जुमानों ने आकर ये दावे करने शुरू कर दिए थे कि जलसा नाकाम हो गया है, फ्लॉप हो गया है। और उसके बाद हमने देखा सारी शाम, बल्कि अभी तक यही तबसरे और तज्जिए चल रहे हैं, कितने आदमी थे कि इसकी कामयाबी का जो उन्होंने बैरोमीटर रखा हुआ था कि कितने लोग थे। और हमने ये भी देखा कि 10 में से सिर्फ 3 लीडर्स की तकारीर टीवी पे दिखाई गई, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान। और उसके बाद हमने ये देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल इस हवाले से कहा कि इदारों ने मीडिया को मैनेज किया है और इसकी उन्होंने मजम्मत की है। अब मैंने आपसे सवाल ये पूछना है, एक तो ये बताइएगा, आप भी ये तबसरा कर लें कि ये कामयाब था या नाकाम और कितने आदमी थे, और दूसरा ये कि मीडिया का किरदार जो है बयानियाँ बनाने में वो क्या है, उसको बेहतर इस्तेमाल इस वक्त कौन कर रहा है, यानी बयानिए की जंग कौन जीत रहा है इस वक्त। आपने तो एक सवाल में इतने सारे सवाल पूछ लिए, चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा जलसा था। सिर्फ लोग मीनार में नहीं थे, उसके इर्द गिर्द नहीं थे, मगर बाहर भी थे, जो फ्लाई ओवर। और कुछ रिपोर्टर्स की ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इसके बाहर भी बहुत से लोग खड़े थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जलसा था। और कुछ लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग सही की है, कुछ लोगों ने नहीं की, वो भी आगे आके बात करते हैं। जो कंपैरिजन बनता है वो बनता है 1986 में मोहतरमा जब आई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लाहौर, तो उस वक़्त मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा मजमा था और बड़ा जज्बा भी था उसमें और बड़ी उम्मीद भी थी। अब आइए इमरान खान साहब के वक्त। इमरान खान साहब के वक़्त इतना बड़ा जलसा नहीं था, मगर इस पर कोई शक नहीं है कि वो ज़्यादा रंगीन था, ज़्यादा फैमिलीज़ आई थी और जज्बा काफ़ी था और एक नई चीज़ थी, नॉवल्टी थी। यहाँ तो पुराने सियासतदान ही आ रहे हैं जो कि बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। खान साहब की जगह पे एक नॉवल्टी थी, एक नई चीज़ थी और एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। तो इसलिए जज्बा वहाँ ज़्यादा था। मगर अब कुछ और बातें हैं जिसके साथ मैं समझता हूँ इस जलसे की अहमियत बढ़ जाती है। वो ये कि पहली बात तो ये है कि इमरान खान के जलसे को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी और हुकूमत उस वक़्त की बिल्कुल उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं कर रही थी। पहली बात है, ये बहुत बड़ी बात है ये। नंबर 2, इस वक़्त का जो जलसा था, इस वक़्त हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तीसरी चीज़ ये है कि उस वक़्त का जो मीडिया था वो ज़्यादा आज़ाद था और वो भी इस फेस्टिविटी में, इस रंग में उसका भी वो भी शामिल थे। नौजवान लोग हैं मीडिया के अंदर, एक नई चीज़ हो रही थी तो वो काफ़ी सपोर्ट था मीडिया की तरफ से। इस दफ़ा बड़ी कॉन्शियस तरीके के साथ एक डिसइंफॉर्मेशन की गई और मीडिया की कुछ मजबूरियां थी, वो मैं आगे जाके बात करता हूँ। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये मैं समझता हूँ जलसा उन फैक्टर्स की बावजूदगी के उसके बावजूद कि ये वो इस किस्म के फैक्टर्स थे, ये फिर भी कामयाब था। पहला तो ये था कि जी कोरोना की तरफ से काफ़ी खौफ था कि और हुकूमत ने बहुत लंबा चौड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ था इसके ऊपर। तो जाहिर है बहुत से लोग परेशान थे, स्पेशली जो अमीर तबका है वो तो मैं समझता हूँ बाहर नहीं निकलता। गरीब लोग तो फिर आ जाते हैं, मगर अमीर लोग जो है वो अपना ख्याल रखते हैं, वो घर में बैठ के टेलीविज़न से ही देखना चाहते हैं। तो वो जो फैमिलीज़ आई थी अमीरों की इमरान खान साहब के ज़माने में, उस किस्म की बिल्कुल इस दफ़ा रिस्पॉन्स नहीं था और अंडरस्टैंडेबल है कि अपर मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल नहीं आई बाहर।
डर था कोरोना का भी। दूसरी चीज़ कि ठंड बड़ी थी। अब अपर क्लास को तो ठंड का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर गरीबों को बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इतनी ठंड थी कि मेरे ख्याल 8-9 डिग्रीज थी, और तो ज़ाहिर है उसका भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा था, और उसका भी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज लोग जो है वो मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि कुछ ये मीडिया का जो रोल है, जो जिसकी आपने बात की, उसके ऊपर कुछ बात करनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट दोनों मिलके इसको मॉनिटर कर रहे थे और मैनेज कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से मैनेजमेंट थी कि जब जलसा हो रहा था तो मीडिया को ये हिदायत थी कि उस वक़्त अगर आपने 1 मिनट जलसा दिखाना है तो 1 मिनट फिर शिबली फराज साहब भी दिखाएंगे, या शहबाज गिल साहब दिखाएंगे, या फिरदौस आशिक अमान साहिबा की बातें होंगी, तो आधी स्क्रीन तो वही ले लेते थे। तो मेरा ख्याल है एक तो ये था कि हिदायत थी और सख्त किस्म के इंस्ट्रक्शंस थे। मगर इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कुछ एक और किस्म के भी इंस्ट्रक्शंस थे, जिसका हवाला मौलाना फजल रहमान ने दिया। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, और इस वक्त जो मेरा उस दिन मेरा भी अपना एक्सपीरियंस था, इसमें कोई शक ही नहीं है और बहुत सी एविडेंस है कि फ़ोन कॉल्स आए थे वापडा से, और के फरिश्ते कह लें, वापडा कह लें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह लें, जो मर्ज़ी कह लें आप, कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, और इसको डाउन प्ले करना है और अंडर प्ले करना है, और बड़े डिटेल्ड किस्म के इंस्ट्रक्शंस थे। अब क्योंकि मैं मीडिया में रहा हूँ, मैंने न्यूज़ मैनेजमेंट भी की है फ्रॉम द मीडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, तबसरे भी किए हैं, जलसे भी देखे हैं, 30-40 साल 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कैसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं और फिर कैसे वो न्यूज़ रूम पे जाते हैं, रिपोर्टर्स तक जाते हैं, और उनको क्या हिदायत की जाती है। और इस दफ़ा बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके के साथ मीडिया की मैनेजमेंट हुई है। इसीलिए आपने देखा कि कुछ चैनल्स तो खैर बिल्कुल ही नंगे तरीके के साथ मैनेज हो गई, और शायद उनकी हमदर्दियाँ भी इस PDM के ख़िलाफ़ उनके हक़ में नहीं है, वो तो हुकूमत के साथ है। मगर जो चैनल्स जो अपने आप को आज़ाद भी कहते हैं, वो भी बेचारे बड़े सख्त प्रेशर में थे। अब बात यह है कि अगर प्रेशर आ जाए किसी मिनिस्टर से या मिनिस्ट्री से, तो उसको फिर भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है। फ़ोन आ गया किसी मिनिस्टर का, थोड़ा देख लिया, वो कर लिया। फिर पैमरा की तरफ से जब फ़ोन आते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि अगर आप ये नहीं हमारी बात मानेंगे तो हम कोई ना कोई आपके ऊपर कोई ना कोई केस कर देंगे, और फिर आपको फ़ाइन हो जाएगा, या आपको अदालतों में जाना पड़ेगा स्टे लेने के लिए। तो वो भी एक पैमरा की भी धमकी होती है। याद रहे तमकनत के पैमरा इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वापडा के कंट्रोल में बिल्कुल ये, और वहीं से सारे ऑर्डर्स आते हैं। सो बेसिकली ये जो मैनेजमेंट हुई है, ये वापडा की तरफ से हुई है, एक पैमरा के ज़रिए और एक डायरेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो रोल है वो बिल्कुल मिनिमल रहा है। अब जो डायरेक्ट आती है वो फ़ोन कॉल्स ही आते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि इसको ये करें, इसको ये करें, इसको ये करें, और बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके के साथ मॉनिटरिंग हो रही थी और हिदायत दी जा रही थी। और न्यूज़ रूम फिर अपने रिपोर्टर्स को और अपने कैमरामैन को कह रहे थे कि भाई उधर जाओ जहाँ क्राउड इतना बड़ा नहीं है, इधर से दिखाओ, उधर से दिखाओ, और इस किस्म की रिपोर्टिंग करो। और नौकर पेशा लोग हैं, ये प्रेशर नहीं ले सकते, और बड़ा मुमकिन नहीं है, ये मालकान नहीं ले सकते, और मालकान का प्रेशर फिर आपके न्यूज़ रूम के रिपोर्टर्स और एडिटर्स जो हैं या डायरेक्टर्स हैं वो नहीं ले सकते। और आजकल के हालात में जब डाउन साइजिंग हो रही है और नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा खड़ा होकर कि मैं नहीं करता, मैं तो इसको असली चीज़ दिखाऊंगा। बड़ा मुश्किल है। और बहुत से मालकान जो हैं वो फिर डायरेक्ट हैंड्स ऑन होते हैं, मॉनिटर खुद कर रहे होते हैं कि वो उनको वो ना करे, वो ज़्यादा एंगल आ गया ये ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेसमैन लोग हैं और ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। और सिर्फ एक टेलीफोन कॉल होती है जो कि इनको सीधा कर देती है, वो ये होती है तमकनत के वो जो केबल ऑपरेटर्स हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ एक फ़ोन कॉल जाता है कि जी ये बात नहीं हमारी मान रहे, ये चैनल 24-40 नंबर पे है, इसको मेहरबानी करके और आप इसको 70 नंबर पे कर दें। तो इस किस्म की चीज़ें चलती हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये सब कुछ हुआ, और इसके बावजूद कि ये सब कुछ हुआ फिर भी ये एक कामयाब जलसा था। और आखिर में आपको याद ही होगा कि हुकूमत की तरफ से और एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी
وہ تھریٹ الرٹس آ رہے تھے کہ جی بم پھٹنے کا خطرہ ہے، ٹیررسٹ آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ کافی اس کی بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، اسپیشلی امیر لوگ، اسپیشلی خواتین، اسپیشلی وہ لوگ جو بچوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آخری فیکٹر تھا جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ہر قسم کی چیز استعمال کی گئی کہ جی اس کو کامیاب نہ کیا جائے. اس کے باوجود جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں بہت امپریسو تھا. اچھا سیٹھی صاحب، میں نے بھی اس میں دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو آپ نے جو عمران خان صاحب کے جلسے کے ساتھ کمپیئر کیا 2011 میں، تو اس وقت ان کی قیادت میں سے کوئی بھی جیل میں نہیں تھا، اور اس وقت جو نون لیگ کے صدر ہیں شہباز شریف، اور ایک بہت بڑا جو ان کی آرگنائزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی کے، حمزہ شہباز، وہ دونوں جیل میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ 8-9 ڈگری تھا جلسے کے وقت لاہور میں ٹیمپریچر، تو جس وقت میاں نواز شریف کی تقریر شروع ہوئی ہے اس وقت وہ 6 ڈگری تک جا چکا تھا، تو اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہوئی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب آتی ہوں میں اگلے سوال پہ کہ جو پہلا مرحلہ تھا پی ڈی ایم کی تحریک کا، جو جلسے ہو رہے تھے جس میں، اور سارے بڑے شہروں میں جلسے کیے انہوں نے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پہلا مرحلہ کتنا ان کے لیے کامیاب تھا؟ جو ان کے مقاصد تھے وہ کیا پورے کر سکے؟ کمزوریاں کہاں آپ کو نظر آئیں؟ اور انہوں نے کیا حاصل کیا ہے اس پہلے مرحلے کے اختتام پہ؟ جی ہاں، ایسے ہے کہ یہ پی ڈی ایم اور یہ جلسے، ان کی اہمیت ہے کیا؟ دیکھیے پی ڈی ایم کی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ 10-11 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور صرف ایک سیاسی جماعت جس کی کوئی حیثیت ہے وہ باہر ہے، جو کہ گورنمنٹ میں ہے. یہ ایسے ہوا نہیں کبھی بھی. یہاں تک کہ جب اس قسم کے کچھ موومنٹس ہوتے ہیں تو جو بلوچستان یا دور دراز کی جو علاقے ہیں وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جو گروپس ہوتے ہیں، ان کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ عام طور ان کو نہیں دعوت دی جاتی، کیونکہ ان کی زبان تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ زبان ہوتی ہے. آج یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس کے اندر سب کی زبان جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو وہ اگر اے این پی آ گئی، ان کی تو زبان فرام ٹائم ٹو ٹائم اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اگر مینگل صاحب آ گئے تو ان کی تو زبان رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اگر اچکزئی صاحب آ گئے تو ان کی تو زبان رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. مگر پیپلز پارٹی کی آواز اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے. ایک زمانے میں تھی مگر پھر نہیں رہی، اب پھر بن گئی ہے. اور نون لیگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی رہی ہے وہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور جے یو آئی، سب ریلیجس پارٹیز پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ جماعت اسلامی جو نہیں ہے یہاں مگر وہ اپنے احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے. اور جے یو آئی بھی سخت انڈر مولاناز لیڈرشپ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کر رہی ہیں. یہ بہت بڑی اہمیت ہے اس فیکٹ کی. اس کے اوپر کسی وقت اور ڈسکشن ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ پنجاب میں جو جلسے ہوئے ہیں، سمجھ آتی ہے کوئٹہ میں جلسہ ہوا تھا، سمجھ آتی ہے کے پی میں بھی جلسہ ہوگا، سمجھ آئے گی ہمیں. وہاں تو اس قسم کے سینٹیمنٹ ہیں ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. مگر پنجاب میں، پنجاب کا تو ڈی این اے جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. نون لیگ کا ڈی این اے جو ہے یا مسلم لیگ کا وہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اور یہاں پنجاب کے اندر اب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز اور ایک سینٹیمنٹ اور ایک بیانیہ جو ہے وہ اب اٹھ رہا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا پنجاب ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ صرف نواز شریف ہے اور کچھ نہیں. حقیقت دراصل اس کے درمیان ہے. پہلی دفعہ پنجاب کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے پیمانے پہ. نمبر 2 کہ میاں صاحب اور مریم، ایک وقت ان کا بیانیہ جو تھا وہ سینٹرل بیانیہ نہیں تھا. شہباز شریف اور باقی نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کا بیانیہ جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت رہے. ان کو کچھ نہیں کہنا، ہم نے نام تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا لینے، مگر اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی نہیں کرنی، عمران کے اوپر فوکس رہے. وہ جو سیگمنٹ ہے نون لیگ کا وہ بھی اب چپ ہے، وہ بھی اب میاں نواز شریف اور مریم کے پیچھے لگ گئے. اب وہ خوش ہیں یا نہیں خوش اس بیانیے سے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے. مگر ہوا یہ ہے کہ نیٹ رزلٹ یہ ہوا ہے یہ ساری چیز کا کہ جب کہ عمران خان صاحب نے اس بیانیہ کے دوسرے بیانیہ کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا جو کہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی ان سے بات چیت کی تھی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی،
تو اعتماد ٹوٹ گیا. تو وہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چل رہا تھا نون لیگ کے اندر, وہ اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان نے مل کے اس کو ناکام بنا دیا, اور اب شہباز شریف صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی کسی قسم کا رول نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو جلسے پنجاب میں ہوئے ہیں, اس سب کی اہمیت یہی ہے کہ ایک تو ساری سیاسی جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ پنجاب کے اندر اکٹھی ہو گئی ہیں اور پنجاب کے اندر ان کو سپورٹ مل رہا ہے اس چیز کا. تو یہ میرے لیے یہ بہت اہم ہے, بیکاز اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہے ہی 70% پنجابی اسٹیبلشمنٹ, اور آج اگر پنجاب کے اندر ان کے گھر کے اندر سے یہ آوازیں ان کے خلاف آ رہی ہیں تو اس کے لانگ ٹرم میں بہت سے خطرات ہو سکتے ہیں. اور اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر ڈائریکٹلی نہیں آنا چاہیے. انڈائریکٹلی وہ پہلے بھی رہے ہیں, اور شاید بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو انڈائریکٹلی انفلوئنس سے دور رکھنا, مگر جب وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں جس طریقے کے ساتھ اب ہو گئے ہیں وہ, تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو وابڈا کو بہت نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک گلو ہے جو کہ ہمیں سکھایا گیا ہے, پڑھایا گیا ہے کہ جو کہ اس ملک کو خطرے سے بچاتی ہے, پروٹیکٹ کرتی ہے. مگر اگر اسی کو گالیاں نکلنی شروع ہو جائیں یا ان کے خلاف محاذ بننے شروع ہو جائیں اور نعرے لگنے شروع ہو جائیں, تو یہ کسی ملک کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو جب اس کے اوپر اگر اٹیک آئے گی عوام سے, تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اچھا سیٹھی صاحب, لوگ بہت سے یہ بھی تبصرہ کرتے ہیں عام سوشل میڈیا کے اوپر کہ پی ڈی ایم کو کریڈٹ دینے کے بجائے اگر آپ اس گورنمنٹ کو ہی کریڈٹ دیں کہ اتنی جو ان کی بری کارکردگی اور مہنگائی اور یہ ہے, اس کی وجہ سے اس لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے نالائقوں کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہنا ہے, اس میں کوئی اب شک ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو فارغ کرنا ہے, غالباً زرداری صاحب کو اور میاں صاحب کو, اور تیسری آپشن ایک فائنلی لے کے آنی. پہلے یہ ہوتا رہا ہے تمکنت کہ ایک کو نکالتے تھے دوسرے کے ساتھ پھر مکمکا کر لیتے تھے, پھر اس کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا اس کو نکالتے تھے پہلے کے ساتھ پھر مکمکا کر لیتے تھے. اب یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی مکمکا نہیں کرنا, دونوں کو فارغ کرنا ہے. مگر انفارچونیٹلی جو مورا انہوں نے چنا ہے, جس کو چن کے انہوں نے اب سلیکٹ کر کے اور بٹھا دیا ہے, اس مورے نے ڈیلیوری نہیں دی, بڑی مایوسی پھیلائی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ اس کے بس کی بات بھی نہیں. اس کی وجہ سے اب پھر سے تکلیف ہونی شروع ہو گئی. اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی اچھی ہوتی تو شاید یہاں ہم اس موڑ پہ نہ آتے, مگر اب اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک ماحول تو بن گیا ہے, ماحول ایک اینٹی عمران بن گیا ہے, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گیا ہے. کل کو عمران کی کارکردگی اچھی ہو بھی جائے, کل کو بچاؤ کسی طریقے سے ہو بھی جائے, مگر یہ جو داغ لگ گیا نا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, جیسے جوڈیشری کے اوپر داغ لگے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا, اور جب بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت جب کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے تو پھر کوئی جج کھڑے ہو کے کچھ کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ابھی آپ نے بات کی شہباز شریف صاحب کی اور وہ مفاہمت کی, ان کی سیاست کی, تو میرا جو اگلا سوال ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اب جو اگلا مرحلہ ہے پی ڈی ایم کا, وہ جس میں لانگ مارچ ہے اور استعفے ہیں, اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف سے بھی ملنے جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, کیا مشکلات ہیں جو ان کے راستے میں حائل ہو سکتی ہیں؟ یہ مشکلات ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ نہیں جی اب راستے سارے کھل گئے ہیں اور یہ گورنمنٹ جا رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ نومبر دسمبر میں ریزگنیشن ہو جائیں گے. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ فیبرری کے مہینے میں ہوں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹھنڈ بڑی ہے, فیبرری میں بھی ٹھنڈ ہوتی ہے, تو یہ نہ ہو کہ فیبرری سے بھی مارچ ہو جائے. تو جتنا یہ پوسٹ پون کریں گے یا ڈیلے کریں گے اتنی ان کی اہمیت جو ہے, عوام کے اندر مقبولیت جو ہے وہ اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ گرے گی کہ یار یہ ان سے تو ہو نہیں رہا ہے, یہ کنفیوز ہو گئے ہیں, ان کے اندر ڈویژنز ہیں. اس قسم کی باتیں جو ہے وہ میڈیا کے اندر باتیں آنی شروع ہو جائیں گی, اور گورنمنٹ اس کو پروموٹ کرے گی, اسٹیبلشمنٹ اس کو پروموٹ کرے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلریڈی کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو ہونی چاہیے تھی جلسے کے آخر میں,
مولانا نے کرنی تھی وہ نہیں کی, پھر وہ اگلے دن جا کے کی, اور وہ بھی اگلے دن جو کی وہ بھی کچھ میں سمجھتا ہوں اتنی فورسفل نہیں تھی. ابھی بھی بہت سے سوال کھڑے ہیں کہ آگے یہ کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جس کی طرف آپ نے توجہ دی وہ یہ کہ جی کیا یہ سارے یونائٹڈ ہے, متفق ہے کہ آگے کیا راستہ ہے. میں نہیں سمجھتا اس وقت اتفاق ہے. غالباً نون لیگ, مولانا اور باقی ساری سیاسی جماعتیں ایک صفحے پہ ہیں, اور مگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ اور قسم کے مسئلے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے کے ساتھ کہ کوئی فائنل فیصلے ابھی نہ ہو اور فیصلوں کو ملتوی کیا جائے, اور پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی راستہ نکالے. اچھا, دوسری طرف یہ تھنکنگ ہے کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ آپ کو اس طرف استعمال کرے گی, کوئی راستہ نہیں نکالے گی اور ڈیلے کرے گی, اور اس کے ساتھ ہم بدنام ہوں گے, ہم کمزور ہو جائیں گے, کیونکہ پورا سال ایسے ہی چلتا ہے نا. پہلے اسٹیبلشمنٹ کی اور شہباز شریف صاحب کی باتیں چلتی رہیں, وہ پھر رہ گئیں, پھر اس کے بعد مولانا خود کہتے ہیں کہ جی جب وہ آئے تھے پہلی دفعہ بہت مجمع لے کے اسلام آباد, تو ان کو کہا گیا تھا کہ مارچ میں, اب آپ گھر جائیں, مارچ میں آپ کو الیکشن کروا دیں گے. تو مطلب ہے مولانا کے ساتھ بھی کریڈیبلٹی اسٹیبلشمنٹ کی 0/0. شہباز شریف کے ساتھ کی ان کا بھی بیانیہ اڑ گیا, نون لیگ کے ساتھ بھی پورا سال ہو گیا مریم اور نواز شریف صاحب چپ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر پیپلز پارٹی کو یہ کہا جائے اچھا جی ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لیا. تو یہ تو ایک پرابلم چل رہا ہے, اور یہ ابھی تک حل نہیں ہوا. ابھی ٹائم ان کو مل گیا ہے, پیپلز پارٹی نے ٹائم لے لیا ہے. اچھا, اب پیپلز پارٹی جو اس کے کیا مسائل ہیں وہ تو ہم نے پہلے بھی اس پروگرام میں ڈسکس کیے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ہمارے پاس تو حکومت ہے, ہماری حکومت جائے گی, ہم چھوڑ دیتے ہیں حکومت, اسٹیبلشمنٹ کا ٹکر لے لیتے ہیں, تو پھر ہم کامیاب اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا. آپ کے پاس تو ابھی بھی کچھ نہیں ہے, پھر بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, ہم تو لگے جائیں گے. ہمارے پاس تو اس وقت حکومت ہے, تو ہمیں کوئی گارنٹیز دیں, کوئی ایشورنس دیں, کوئی بتائیں کیسے کریں گے. ہم کنونس نہیں ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی ساتھ نہیں چل رہی. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا موقف نہیں چینج کرے گی, اور اگر نہیں چینج کرے گی تو یہ جو ڈیلیز ہو رہے ہیں یہ اس موومنٹ کے خلاف جائیں گے. تو اب ان کو یہ سوچنا ہے, نون لیگ والوں کو اور مولانا کو اور باقی لوگوں کو, کہ ٹھیک ہے اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے ابھی اور ٹھہر جائیں تو ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے. ہم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہوگا. ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ٹائم لیا ہے سوچنے کا, ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, مگر وہ ان کے کچھ خدشات ہیں, وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے. مگر ہم نے اب طے کر دیا ہے کہ یہ ڈیٹس ہیں, یہ ہم کریں گے. اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جھگڑے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنا سوچ بچار کریں اس کے اوپر. اگر کچھ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے کوئی راستے نکال سکتے ہیں جو کہ اچھے راستے ہوں جمہوریت کے لیے اور سب کے لیے, اور اس میں کچھ کمپرومائز نظر آ جائے جو کہ باقی لوگ سب کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پورے کرتی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ ان کا جو ایجنڈا ہے باقی لوگوں کا, یہ اس کو روکنا نہیں چاہیے اس کے لیے کہ وہ ہوگا نہیں ہوگا. نہیں, ان کو اناؤنس کرنا چاہیے. یہ ان کے اندر ایک سوچ ہے. اچھا, اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی باتیں آگے چلیں گی, اور اسی لیے اپنی گنجائش ابھی رہ گئی ہے. پیپلز پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی نے اب اعتماد دینا ہے پی ڈی ایم کو یا نہیں دینا, اور کیا پیپلز پارٹی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا موقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور یا آخر سٹیج پہ پیپلز پارٹی ٹرائی کر لے نا, ابھی آخر سٹیج پہ جب کہ وہ آ جاتی ہے کہ جی کل اب ہم جا رہے ہیں استعفے لے کے اسلام آباد, تو اس وقت پیپلز پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اور اگر استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے, اور اگر دینے ہیں تو نیشنل اسمبلی میں دینے ہیں یا پروونشل اسمبلی میں بھی دینے ہیں. یہ سارے فیصلے پھر پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی سٹیج پہ کرنے پڑیں گے. اگر پیپلز پارٹی باہر رہ جاتی ہے اور یہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہمیں اس کی الگ ڈسکشن ہو سکتی ہے. مگر یہ مطلب مجھے یقین ہے کہ جب پی ڈی ایم کے باقی دوستوں کو فارغ کر دیں گے اسٹیبلشمنٹ, تو پھر پیپلز پارٹی کی باری آئے گی. پیپلز پارٹی چھٹتی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلی جو اسٹیبلشمنٹ کی اینٹی سینٹیمنٹ تھی وہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف تھی نا. کب سے ایک دفعہ صرف محترمہ کو موقع ملا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موقع کر کے واپس آئے 1993 میں. اس سے پہلے تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لگاتی رہی. اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہی موقف ہے کہ سندھ از اے ویری امپورٹنٹ پروونس. آپ نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ نے جب کلین اپ سندھ آپریشن کیا تھا
تو MQM کے خلاف اتنا نہیں تھا جتنا پیپلز پارٹی کے خلاف تھا نواز شریف کے دور میں، اور اس لیے پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے یہ، اور یہ پیپلز پارٹی کی غلط فہمی ہے، مگر ظاہر ہے ان کے اپنے مفاد ہیں، وہ خود اپنے بارے میں بہتر سوچ سکتے ہیں. آلریڈی ریجنل پارٹی بن چکی ہے، نیشنل پارٹی تو رہے نہیں. اب ایک نیشنل موومنٹ چل رہا ہے، اگر اس میں بھی حصہ نہیں دیں گے تو پھر یہ جو ریجنل پارٹی ہے اگر وہاں ان کو اسٹیبلشمنٹ اڑا دیتی ہے تو پھر یہ کہاں جائیں گے. اس لیے بڑی سیریس سوچ کی ضرورت پڑے گی ان کو. جی سیٹھی صاحب، آپ کے تو اس تجزیے سے یہی لگتا ہے کہ جو PDM کی اگلی اسٹریٹجی کی کامیابی یا ناکامی کا ایک بہت بڑا دار و مدار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے فیصلوں پر ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا فیصلے کرتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.